اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک معاشرتی ناسور کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس معاشرتی ناسور کا نام ہے فضول خرچی۔ فضول خرچی اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ میرے معزز دوستو، آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے کھانوں کے اندر، اپنے پہننے کے اندر، اپنی شادی بیاہ کے اندر، حتیٰ کہ اپنی فوتگی کے اندر فضول خرچی کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اپنائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہو گئے میرے محبوب نے کوئی چیز نہیں کھائی، کھانا نہیں کھایا۔ جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو میرے محبوب گھر سے باہر نکلے، آگے دیکھا ابو بکر بھی کھڑے ہیں۔ ابو بکر نے بھی 3 دن کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ چہرے سے میرے محبوب نے پڑھ لیا۔ ابھی چلنے ہی لگے تھے کہ عمر فاروق آ گئے۔ عمر فاروق سے پوچھا عمر کیسے آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک نے بہت پریشان کر دیا کہ آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، کوئی چیز کھانے کو نہیں، 3 دن میں نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ میرے محبوب مسکرا پڑے، اور یہ ساری کائنات کے سردار ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ساری کائنات کو جن کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا، سجایا، سنوارا، اگر وہ اشارہ کر دیتے تو سونے چاندی کے پہاڑوں کو اللہ قدم لگا کے، اور ان کو جتنے بھی پتھر کے پہاڑ ہیں ان کو سونا چاندی بنا کے میرے محبوب کے ساتھ چلا دیتے۔ لیکن میرے محبوب نے اپنی زندگی کے اندر یہ سبق دیا کہ جب اللہ رب العزت دے تو اس کے اندر میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور جب اللہ پاک نہ دے تو پھر صبر کرنا چاہیے۔ میرے معزز دوستو، رستے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی مل گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک صحابی کے گھر گئے، صحابی کے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا کہ آقا دو عالم، سرکار دو عالم ان کے گھر تشریف لے کے آئے ہیں۔ میرے محبوب کی انہوں نے تواضع کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ایک بکرے کو بھوننے کے بعد آگے سننے والی بات ہے میرے معزز دوستو، یہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں اور ان ہستیوں کے ساتھ کائنات کے سردار گئے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے جب وہ کھانا سامنے آیا تو میرے محبوب نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، روٹی کے ٹکڑے کے اوپر ایک بوٹی کا ٹکڑا رکھا، اور بوٹی کا ٹکڑا اور روٹی کا ٹکڑا لے کے حضرت بلال کو پکڑایا اور کہا جاؤ بلال میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ فاطمہ نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ میرے معزز سامعین، اگلی بات تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دے گی۔ میرے محبوب نے جب بلال کو یہ فرمایا اور کہا کہ بلال جب فاطمہ کھانے لگے نا تو اسے یہ بات کہہ دینا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سے اس گوشت کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں سوال کرے گا اور تم نے جواب دینا ہے۔ میرے معزز دوستو، بڑی سمجھنے والی بات ہے، بڑی غور فکر کرنے والی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے کھانے کے کتنے حصے کو ضائع کر دیتے ہیں کہ جو حصہ کسی غریب کے کام آ سکتا ہے، کسی مجبور کے کام آ سکتا ہے، کسی ایسے فقیر کے کام آ سکتا ہے جس کے پاس ایک کھانے کا لقمہ بھی نہیں ہے، کتنے ہاتھوں کے اندر وہ کھانا جا سکتا ہے کہ جو ہم شادی حالوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں جب ہماری شادی کا کوئی فنکشن ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہاں پہ بہرے کتنا کھانا آپ کے جانے کے بعد نالیوں کے اندر پھینکتے ہیں، روڑیوں کے اندر پھینکا جاتا ہے اور گند خانوں کے اندر پھینکا جاتا ہے؟ کل قیامت کے دن میرے بھائی، میرے معزز دوست، رب العزت نے اس بات کا سوال کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، زبان سے شکر ادا کرنے کا نام شکر نہیں میرے بھائی، اپنے کھانے کے اندر غریبوں کو دینا، اپنے کھانے کے اندر غریبوں کا حق رکھنا، اور اپنے اللہ رب العزت نے مال دولت اگر دیا ہے اس مال دولت کے اندر غریبوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، اور ایسی جگہ پہ اپنے مال کو خرچ کرنا جہاں پہ ضرورت ہو، تو یہ مال کا شکرانہ ہے، یہ مال کا شکر ہے۔ میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے اندر غور کریں، کہیں ہم فضول خرچ تو نہیں بنتے جا رہے، کہیں ہمارا معاشرہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے تو نہیں چل رہا، ہمیں اس دریا کے اندر، اس سیلاب کے اندر، اور اس بے حیائی کے برپا کیے ہوئے عروج پر پہنچتے ہوئے اس بے حیائی کے سیلاب کے اندر ہم تو کہیں بہتے تو نہیں جا رہے، ہم کہیں فضول خرچ تو نہیں بنتے جا رہے۔ اگر بنتے جا رہے ہیں تو میرے معزز دوستو، ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کو دیکھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، تاکہ ہم اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایک نعمت کا سوال کرنا ہے، زندگی کا سوال کرنا ہے، کپڑوں کا سوال کرنا ہے، کھانے کا سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فضول خرچی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔